اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے میں دوسرے مہینوں کی بنسبت جو ہے اس مہینے میں عبادت میں بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے معمولات کو اور زیادہ فرما لیتے تھے، اور گویا کہ اپنی کمر کس لیتے تھے اس مہینے میں، اور پھر خاص کر کے اپنی عبادت میں اپنی ریاضت میں اور زیادہ اضافہ فرما دیتے تھے۔ فرمایا حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت اور ریاضت میں جتنی فرمایا محنت کرتے تھے ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ دونوں اس کے علاوہ باقی دنوں میں اتنی محنت اور اتنی ریاضت نہیں کرتے۔ تو معلوم یوں ہوا کہ یہ جو آخری عشرہ آ رہا ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محنت کرتے تھے۔ تو دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے محنت کا لفظ آیا تو معلوم یوں ہوتا ہے کہ جس نبی کے ایک سیکنڈ اللہ کو راضی کرنے کے بغیر نہیں گزرتا تھا، ایک سیکنڈ، منٹ تو دور کی بات ہے، ایک سیکنڈ اللہ کو راضی کرنے کے بغیر نہیں گزرتا تھا، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب یہ آ رہا ہے اور آپ فرما رہی ہیں کہ گویا آخری عشرے میں آپ اور زیادہ محنت کرتے تھے، تو معلوم یوں ہوا کہ آپ اس میں اور زیادہ عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے۔ اپنے دیگر مشاغل مثلاً یہ ہے کہ فیصلے ہو گئے، لوگوں کے درمیان جو ہے گویا کہ دعوت اور تبلیغ کا کام، اور گویا یہ جاری اور ساری ہوتا تھا، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ عبادت میں اور زیادہ مصروف ہو جاتے۔ تو معلوم اس سے یہ ہوا کہ یہ آخری عشرہ گویا یہ بہت ہی زیادہ قیمتی ہے، اور گویا کہ اس کی قیمت اور اس کی قدر اور منزلت کا پتہ ہمیں اس وقت چلے گا جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی اور اعمال نامہ ہمارے سامنے ہوگا اور ترازو میں اعمال تولے جائیں گے، اچھے اور برے اعمال کو تولا جائے گا۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ رمضان کا آخری عشرہ جو ہے وہ کتنا بڑا قیمتی تھا اور کتنی فضیلت والا تھا۔ آج حقیقت میں ہماری ذہنوں کے اندر دنیا پرستی اتنی آ چکی ہے کہ ہم ان چیزوں کو اتنی فوقیت ہی نہیں دیتے۔ اگر اب میں یہاں فضیلت بیان کرنا شروع کر دوں کہ بھائی پراپرٹی کے اندر اتنی فضیلت ہے اور اتنا فائدہ ہے، اتنا منافع ہے، اس کو بڑے غور سے سنیں گے۔ دکان کے اندر جو ہے اتنا منافع ہے، اس طرح کاروبار کرو گے اتنا منافع ملے گا، اس کو غور سے سنیں گے۔ یا اور کوئی دھندا دنیا کا ہے اور کاروبار کا ہے جس میں پیسے کمائے جائیں، اس کو بڑے غور سے سنیں گے، یار کس طریقے سے اس کو اختیار کیا جائے تاکہ یہ پیسے میرے پاس زیادہ آ جائیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ ہم پیسوں کے پجاوری بن گئے، ہم نے عبادت کو چھوڑ دیا، ہم پیسوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، ہم نے اپنے رب کا قرب اختیار کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تو پھر حالات بھی ایسے ہی ہوں گے، جیسے فیصلے ہوں گے ویسے ہی پھر اللہ کا فیصلہ بھی ہمارے اوپر ایسا ہی ہوگا میرے بھائیوں۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشرے میں گویا کہ عبادت میں بہت زیادہ محنت فرمایا کرتے تھے، اور ایک حدیث میں ہے فرمایا کہ لا اعلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ القرآن کلہ فی لیلۃ ولا قام لیلہ حتی الصباح ولا صام شہرا کاملا قط غیر رمضان۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مجھے یہ علم نہیں ہے کہ آپ نے ایک رات میں قرآن مجید جو ہے پورا ختم کیا ہو اور ساری رات جو ہے کھڑے ہوں صبح تک، ولا صام شہرا کاملا، اور کسی پورے مہینے کا آپ نے روزے رکھے ہوں، فرمایا رمضان کے علاوہ۔ گویا رمضان کے مہینے میں ساری رات بھی عبادت کی، دن کو روزہ بھی رکھا، دنیا گویا کہ آپ نے جو ہے دینی معاملات کے جو اور کام تھے وہ بھی ساتھ نبھائے، اور گویا یہ مصروفیات بھی اپنی زیادہ کر لی۔ تو معلوم یوں ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رمضان کی بڑی فضیلت اور بڑے قدر اور بڑا مرتبہ تھا،
کہ جس نبی کا ایک سیکنڈ اللہ کو راضی کرنے کے بغیر نہیں گزرتا، اس نبی نے رمضان کو اتنی حیثیت دی ہے، تو پھر میرے بھائیوں اس کا اندازہ میں اور آپ نہیں لگا سکتے۔